کی ناموس کا تحفظ کرنا، آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا، یہ ہر امت پر فرض ہے، لازم ہے۔ نبی کے ہر امتی پر فرض ہے جو ایمان والا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ اور وتیرہ بھی رہا ہے کہ جب بھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو صحابہ کرام ڈٹ گئے۔ مسلمہ کذاب کا حادثہ واقعہ ہو یا دیگر اور اس زمانے کے کذابوں کا تذکرہ ہو تو کوئی رعایت نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت، آقا علیہ السلام کی ناموس جانیں قربان کر دیں۔ مولانا تاج محمود صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور مولانا لال حسین اختر فقیہ امت حضرت مولانا مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں پر ختم نبوت کے کارکنان کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کرتے ہیں ان سے، کیوں نہ محبت کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا جو تحفظ۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت ختم نبوت کی وجہ سے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور کارکنان ختم نبوت جو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ مل کر ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ختم نبوت کی وجہ سے ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ تھوڑا کام ہے کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہاں، خاتم النبیین ہے نبی علیہ السلام، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں آقا علیہ السلام کے بعد، وہ جھوٹا ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شریعت محمدیہ کا پرچار کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کی حیثیت سے وہ کام کریں گے میرے دوستو۔ تو لہذا ختم نبوت کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جتنا ہو سکے دوستو ختم نبوت کا تحفظ کریں، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی پر منحصر ہے۔